بڑے کھل کر ان سے یہ استدعا کی کہ اگر آپ نے اس بند کمرے کے اندر ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کے خلاف یہ ایکشن کرنا ہے تو پھر یہ آپ الیکشن کمیشن کے بند کمرے میں کر لیتے. یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اوپن ٹرائل کے متعلق وہ بڑا واضح ہے. وہ ہم نے ان کے سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ آپ اس طرح کی کارروائی جو کہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے اس کیس کے اندر وہ آپ اس اسٹیج کے اوپر نہیں کر سکتے. سب سے بڑی جو کنسرن خان صاحب نے شو کی وہ یہ تھی کہ یہ کس قسم کے ٹرائلز ہیں جن کے اندر جو میڈیا ہے بالخصوص کیونکہ یہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں اور میڈیا ہی کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کے بڑی تعداد میں نمائندوں کا باہر ہونا اور اندر کسی کا نہ ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ تمام پروسیڈنگز جو ہیں وہ کسی خاص ایجنڈا کے تحت عمران خان کے خلاف چلائی جا رہی ہیں اور یہی الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا گیا. الیکشن کمیشن نے آج کارروائی کو بغیر کسی ڈیولپمنٹ کے 19 دسمبر کے لیے ملتوی کیا ہے. 19 دسمبر کو ہماری استدعا ہے کہ میڈیا کے نمائندوں کو اور اوپن ٹرائل کی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ یہاں موجود ہونی چاہیے جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم آرڈر کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تفصیلی آرڈر میں وہ کس قسم کی جو سہولیات ہیں آپ دوستوں کے لیے اور وکلاء صاحبان کے لیے اندر پرووائڈ کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم کس طرح سے ڈٹرمن کریں کہ کون آنا چاہتا ہے کون نہیں آنا چاہتا, ہم نے کہا جی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم میڈیا کے دوستوں کی لسٹیں جو ہیں وہ آپ فراہم کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد باہر موجود ہے. جس پر انہوں نے فی الحال تو آج یہی آرڈر کیا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر تمام میڈیا کے نمائندے جو آنا چاہتے ہیں ان سب کو الاؤ کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو سیریس ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیس میں کوئی کارروائی خاص طور پر فرد جرم کے حوالے سے نہیں ہو پائی. کیس کو اب ملتوی کر دیا گیا اور 19 کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. خان صاحب نے اس موقع کے اوپر 3-4 چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی کہ یہ کیسی کارروائی ہے جس کے اندر کارروائی کرنے والے الیکشن کمیشن بھی وہ خود ایک پارٹی ہیں. الیکشن کمیشن ایک پارٹی ہوتے ہوئے جو پروسیکیوٹر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے ہی وکیل ہیں. یہ کیسی کارروائی ہے جس کے اندر صرف نیوٹرلٹی مانگی گئی ہے لیکن جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے اگر نیوٹرلٹی کا سوال کیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی کو ثابت کریں انہوں نے کنٹمپٹ پروسیڈنگز شروع کر دی ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف جیل کے اندر آ گیا ہے. پہلے یہ جیل جو ہے جیل کی عمارت یہ پہلے پولیس کے دفتر جیل کے علاوہ پولیس کا دفتر ایف آئی اے کا دفتر نیب کا دفتر اور جوڈیشل کمپلیکس کے طور پر کام کر رہا تھا. آج اس بلڈنگ کو ایک خاص اعزاز یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ آج سے یہ الیکشن کمیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوگی. پورا الیکشن کمیشن یہاں تشریف لایا ہوا تھا اور پتہ نہیں پیچھے جو الیکشن کمیشن کی اپنی عمارت ہے وہاں پہ کوئی گارڈ بھی چھوڑا یا نہیں پتہ نہیں کیا بنا ہوگا وہاں پہ. آج کی جو کارروائی ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں وہ خود باعث ہو کر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کے سربراہ کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں جن میں نہ اوپننس ہے نہ ٹرانسپیرنس پروسیڈنگز ہیں نہ میڈیا کو ایکسیس ہے نہ عوام کو وہاں اندر آنے کی اجازت ہے. ایک بند کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے اور ایک بند کمرے کے اندر مستقبل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. ان سب کی خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنی مذمت کی جائے اور عوام کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ 8 فروری کے لیے تیار رہیں آپ الیکشن کے لیے تیار رہیں آپ پرامن طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور الیکشن کے اندر سامنے آ کر اپنا جو آپ کا جمہوری حق ہے اس کو استعمال کریں. بہت شکریہ. اگر کسی سے کوئی سوال ہو. عبداللہ صاحب اس کیس میں توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمیشنر کیس میں
میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اس میں؟ آج بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ آئی کہ خان صاحب نے کہا کہ میں ایک شرط پہ ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، اگر یہ قرآن پر حلف دیں کہ یہ نیوٹرل ہیں اور یہ کسی اور سے ڈائریکشن نہیں لیتے، اور اگر یہ قرآن پر حلف دیتے ہیں تو میں آج ہی ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے اس میں پروسیڈنگ ہوتی ہے. جو آپ نے فرمایا یہ کارروائی ہی انلیگل ہے، اس کے اندر سزا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے نہ ٹریبیونل ہے. الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے، اور الیکشن کمیشن کی عزت اسی کام کے اندر ہے کہ اگر وہ الیکشن صحیح طریقے سے کنڈکٹ کرواتے ہیں تو سارا ملک اور ساری قوم ان کی رسپیکٹ کرے گی. ان کی رسپیکٹ باتوں سے نہیں ہو سکتی، ان کی رسپیکٹ اپنے کام سے ہوگی. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کے اوپر توجہ دیں اور اپنا کام ٹھیک کریں. کسی اور کا کوئی سوال نہیں. بہت شکریہ. آپ روزانہ کہتے ہیں میڈیا کو ایکسیس مل جائے گی کل پرسوں، آپ اس طرح آگے کیوں کام کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں جائیں یا اس کی وائلیشن کر رہی ہے جیل انتظام، اس حوالے سے آپ کوئی نہیں کر رہے ہیں، بس آپ بیان دیتے ہیں اور آگے نہیں کرتے ہیں اس کی طرح؟ دیکھیے جی، جو سائفر کیس کے اندر چونکہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح آرڈر آیا ہے، اس واضح آرڈر کے مطابق ہم نے کل بھی جو سائفر کی عدالت ہے اس کے سامنے یہ سزا رکھی. آپ کے نمائندے چند جو ہیں وہ اندر موجود تھے. چند نمائندوں کو ہم نے کہا کہ یہ پورے میڈیا کی نمائندگی نہیں ہو سکتی، اور جو نمائندے اندر موجود ہیں وہ تمام لوگ بھی اس کارروائی کو صرف دور سے شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، سن نہیں پا رہے، وہ اس کا حصہ نہیں بن پا رہے، کیونکہ ان کو پروسیڈنگز کیا ہو رہی ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے کورٹ کے سامنے یہ سوال کل بھی رکھا، ہم یہ سوال آج بھی رکھیں گے، اور اگر اس سزا کو نہیں مانا جاتا تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے. آج اگر یہ نہیں کرتے، آپ کو الاؤ نہیں کرتے، تو ہم ضرور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر جائیں گے.